اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم جمعے کی نماز ادا کر لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو گھروں میں بیٹھنے کی بجائے زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ کس کام کے لیے؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، رزق کی تلاش کے لیے، بزنس کی تلاش کے لیے، اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے، نماز کے ٹائم پر نماز ادا کرنی ہے۔ نتیجے کے اندر کیا ملے گا؟ لعلکم تفلحون، اللہ رب العزت تمہیں تمہاری محنتوں کا ثمرہ ضرور عطا فرمائیں گے، تمہارے بزنس کے اندر برکتیں ضرور نازل فرمائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون عن تراض منکم، فرمایا اے ایمان والو، ایک دوسرے کے ساتھ دغا بازی، باطل طریقے کے ساتھ مال ہتھیانے کی کوشش مت کیا کرو۔ ہاں، آپس کے اندر بزنس کیا کرو، رضامندی کے ساتھ کاروبار کیا کرو۔ محترم ناظرین، یہ دو آیات ہمیں کاروبار کے بہترین دو اصول سکھلاتی ہیں۔ سب سے پہلا اصول کہ دوران بزنس اللہ رب العزت کو بھولنا نہیں ہے، جب بھی موقع ملے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور نماز کے وقت میں نماز ادا کریں۔ اور دوسرا اہم اصول کہ بزنس اس وقت تک حلال اور جائز نہیں ہو سکتا، اس وقت تک باعث برکت نہیں ہو سکتا جب تک چیز بیچنے والا اور چیز خریدنے والا اس چیز کے متعلق باہمی رضامندی کا اظہار نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔